Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to most powerful man of Pakistan, Sadiq Khan Aduzai. Aduzai, یہ سننے میں کوئی ٹرکش نام لگتا ہے لیکن بندہ جو ہے وہ شاید پٹھان ہے. تو یہ ادوزائی پہلی دفعہ پاکستان میں سن رہی ہوں یہ نام, یہ فیملی نیم جو بھی ہوتا ہے لاسٹ نیم, مجھے جو ہے وہ ٹرکش نام لگ رہا ہے لیکن بندہ ہوگا پٹھان شاید. سو بہرحال دا موسٹ پاورفل مین آف پاکستان صادق خان ادوزائی, جس کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا, پہلی دفعہ میں یہ نام سن رہی ہوں اور اس بندے کے متعلق یہ ویڈیو ہے. سو لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو. 1 2 3. امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا. گائز, آج میں آپ لوگوں کو پاکستان کی ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کے ساتھ اتنا پیسہ ہے کہ اگر آنے والے 100 سالوں میں وہ مزید کوئی بھی پیسہ نہ کمائے تو اس کے ساتھ پیسہ ختم نہیں ہوگا. جی بالکل, آپ نے صحیح سنا. آج میں بات کرنے والا ہوں صادق خان ادوزائی کے بارے میں, جس کو کوئٹہ کا کنگ بھی کہا جاتا ہے اور ان کا تعلق چمن پاکستان سے ہے, اور یہ بندہ مظلوم اولس تحریک کا چیئرمین بھی ہے. صادق خان ادوزائی کے 5 بھائی ہیں اور کچھ عرصہ پہلے ان کے چھوٹے بھائی بشیر ادوزائی کا کسی نامعلوم افراد نے بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا, اور اس کے بعد تمام لوگوں کا شک کوئٹہ کے ایک اور پاورفل انسان حاجی باقر خان پر ہونے لگا, کیونکہ وہ بھی ان کی طرح ایک پاورفل آدمی تھا. لیکن ایک انٹرویو میں انہوں نے صاف صاف اس بات سے انکار کر دیا کہ بشیر ادوزائی کے قتل کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں. لیکن دوستو, آج بھی صادق خان ادوزائی اپنے چھوٹے بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بیتاب بیٹھا ہے. صادق خان ادوزائی کو گاڑیوں کا بے پناہ شوق ہے اور آج تک کوئی بھی ایسی گاڑی نہیں ہے جو کہ ان کی ملکیت نہیں بنی ہو. اور اس چیز کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ جب بھی کہیں جاتا ہے تو اسے ایک پرائم منسٹر کی طرح پروٹوکول ملتا ہے, اور اس کے پروٹوکول میں 30 سے 40 لگژری گاڑیاں ضرور ہوتی ہے. صادق خان ادوزائی نے اپنا دھندا اللیگل اسمگلنگ سے شروع کیا اور اسی کے ساتھ یہ پاکستان کا ایک امیر ترین اور پاورفل بندہ بن گیا. کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ تب فیمس ہوا جب اس نے ایک کسٹم آفیسر عبدالقدوس کو دن دہاڑے قتل کر دیا, جس کے نتیجے میں تمام آفیسرز نے اس کے خلاف اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے ایک اسکیم شروع کر دی. لیکن یہ بندہ اتنا ہوشیار تھا کہ اس سب کے باوجود یہ اپنے کاروبار کو مزید آگے بڑھاتا رہا, اور ہوتے ہوتے اس کی دھندے کو اتنی شہرت ملی کہ تمام آفیسرز اس سے خوف کھانے لگے, اور چلتے چلتے اس بندے نے لاہور, کراچی, اسلام آباد اور اس طرح دیگر علاقوں میں اپنے گودام بنا لیے. اور اس کے علاوہ یہ بندہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ان کے اللیگل سامان کو اسمگل کرنے میں مدد کرتا تھا. اور اس کے 1 سال بعد لاہور میں ایک کسٹم آفیسر مقصود عباسی نے اپنا عہدہ سنبھالا, اور یہ شخص بکنے والوں میں سے نہیں تھا, اور اس نے تمام اسمگلرز کی ناک میں دم کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. اور اسی طرح کئی بار پولیس اور اسمگلرز کا آمنا سامنا ہوتا, جس میں پولیس کا جانی نقصان اور اسمگلرز کا اکثر مالی نقصان ہوتا تھا, کیونکہ پولیس ان کے گودام پر چھاپا مارتی اور ان کے تمام سامان کو ضبط کر لیتی, جس سے ان اسمگلرز کو کروڑوں کا نقصان ہوتا. لیکن تب تک صادق خان ادوزائی نے اپنے لیے اتنا پیسہ بنا لیا تھا کہ آنے والے 100 سالوں تک اگر وہ مزید کوئی بھی روپے نہ کماتا تو اس کی لائف آرام سے گزر جاتی. اور اس کے بعد صادق خان ادوزائی نے اپنے تمام اللیگل پیسے کو لیگل کاموں میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا اور اپنے تمام تر بلیک منی کو لیگل کر دیا. آج کل کہا جاتا ہے کہ صادق خان ادوزائی کے ساتھ اتنا پیسہ ہے کہ جب بھی ان کے گھر کوئی یتیم, فقیر, حاجت مند یا پھر کوئی بیوہ آتی ہے تو وہ کبھی بھی ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتی. اور اس کے علاوہ یہ بندہ اپنے علاقے کے تمام غریب لوگوں کے لیے کھانا اور ان کے لیے رہائش بھی میسر کرتا ہے. حال ہی میں کورونا وبا کے دوران صادق خان ادوزائی نے اپنے علاقے کے غریب لوگوں کے گھر گھر جا کر ان کے لیے راشن میسر کیا اور ان کے لیے تمام ضرورت کی اشیاء بھی میسر کر لی, اور ایسا کر کے تمام علاقے کے لوگوں کے
दिलों में सादिक खान अरडुज़ई ने अपने लिए जगह बना ली और इसकी यही सब खूबियाँ देखकर आजकल तमाम पाकिस्तान के लोग सादिक खान अरडुज़ई से बेहद प्यार करते हैं। तो अगर आप भी सादिक खान अरडुज़ई से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें ये पता चले कि आखिर कितने लोग सादिक खान अरडुज़ई से प्यार करते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा। ये था एक छोटा सा तारुफ सादिक खान अरडुज़ई का। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कौन कौन इस शख्सियत को जानता है। और जो शुरू में जो डायलॉग रईस फिल्म की जो डायलॉग उन्होंने डाली है वो बिल्कुल सही डाली है। वो भी शाहरुख खान भी उस मूवी में यही मानते थे कि जिस कारोबार से किसी को नुकसान नहीं हो रहा तो वो गलत नहीं होता, लेकिन मैं मानती हूँ कि वो गलत है। और जो वो दारू का काम करते थे, दारू बेचते थे, वो सब गलत है। तो जो पैसा उससे आ रहा है वो भी गलत है, वो भी इलीगल है, वो भी हराम है। तो लेकिन उनका ये मानना था कि जब तक जो है ये किसी को उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो वो गलत नहीं है, ये उनका मानना था। लेकिन अल्लाह जो कहते हैं उसको फॉलो करना है और सही और गलत का जो है तमीज़ तो है सबको, लेकिन कुछ लोगों को जो है उस पर आँख बंद करनी होती है और बहाना बनाना, तो ये एक्सक्यूज़ बनाना होता है कि चलो इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा तो वो ठीक है। तो बेशक जो है ये चैरिटी करते हैं, बहुत खैरात करते हैं, गरीबों के का ख्याल रखते हैं, गरीबों में पैसा बांटते हैं, तो गरीबों के दिलों में उनके लिए इज़्ज़त तो होगी। लेकिन जो पैसा वो कमा रहे हैं क्या वो सही है या गलत है, ये आप लोग डिसाइड कर ले। कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या वो तरीका स्मगलिंग करके जो पैसा कमाते हैं तो उनका पैसा क्या हराम होता है, हलाल होता है, क्या होता है। क्योंकि ऐसे लोगों का मानना होता है कि जब तक किसी को कोई नुकसान नहीं है तो वो पैसा जायज़ है, सही है और उसमें कोई गलत नहीं है, जैसे रईस का मानना था। ये था सादिक खान अरडुज़ई। तो ज़रूर कमेंट्स में कमेंट करें क्या आपको पहले ये इस शख्सियत के बारे में पता था और क्या आप इसको पसंद करते नहीं करते। कमेंट्स में अपनी राय ज़ाहिर करें। और ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर अमानिल्लाह। धरती